رنگ آئے گا، رنگ لاتی ہے ہینا پتھر پہ پس جانے کے بعد، کامیاب ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، جب تک وہ مہندی کچلی نہیں جائے گی۔ یہ جو بھی آپ نے کباب کھائے ہیں، کھلائے ہیں، بنائے للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده ومن يضلله فلا أشهد أن لا شريك له سيدنا محمدا عبده ورسوله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بأمتي بلاء شديد من سلطانهم حتى يضيق الأرض عنهم فيبعث الله رجلا من عترتي فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے؟ عبث ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم حضرات، جب اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تبھی ہم اس کا ذکر کر پاتے ہیں، وہ اگر ہماری زبان کو ذکر کی توفیق نہ دے، دل کو فکر کی رہنمائی نہ فرمائے تو ہمارے بس کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس آپ کی بستی میں گزشتہ سال آنا تھا دن کے اجالوں میں، مگر اجالے ہم سے آج کل روٹھے ہوئے ہیں اور اندھیروں سے ہی دوستی چل رہی ہے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، شام ہوتے ہی چراغوں کو بجھا دیتا ہوں، دل ہی کافی ہے تیری یاد میں چلنے کے لیے۔ نہیں آ سکا دن میں، اس بار میں اپنے اس محسن کو جسے ارشد عباسی کہتے ہیں نہیں بھولا سکتا۔ اس کے اصرار، اس کی دعوت پر، اس کی پکار پر، اس کی محبت پر، اس کی چاہت پر، اس کی آرزوؤں پر، اس کے بار بار کہنے پر میں ایک بار آپ کے اس گاؤں میں پھر حاضر ہوا ہوں۔ چند سیکنڈ اور چند لمحے مجھے آپ دے دیجئے، دل کسی اور طرف مت لے جائیے، نظروں کو کہیں اور مت گھمائیے اور خیالات کو ادھر ادھر منتشر مت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات ہمیں قبول فرمائے
اور وہ جسے قبول فرما لے بس اس کے وعدے کے نیارے ہیں، اس کی قسمت کا نصیبہ جاگ اٹھا ہے۔ لہذا ہم آج آپ کے درمیان اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ روئے زمین پر جو معرکہ ہے وہ محض انسانوں اور انسانوں کے درمیان نہیں ہے، اس کائنات کی ہر شے میں آپس میں ٹکراؤ ہے، اور یہ ٹکراؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا کوئی مد مقابل بنایا ہے۔ ایک چیز دوسری چیز کو ہضم کرنا چاہتی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، ایک دوسرے کو گرا دینا چاہتا ہے۔ دو انسان اکھاڑے میں اترتے ہیں اور ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑ کر کے انعام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کرکٹ کے میدان میں دو ٹیمیں اترتی ہیں، ایک ٹیم شکست دوسری کو دینا چاہتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چاہتیں ہر ایک کی پوری نہیں ہوتی، جو ہرانا چاہتا ہے وہ ہار جاتا ہے اور جو جیتنا چاہتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سنت ہے۔ آج ہے رات تو کل صبح یقیناً ہوگی، آج ہے رات تو کل صبح یقیناً ہوگی۔ ہے یہی وقت کا آئین، جہاں کا دستور، رات کرتی ہے اجالوں پہ بہت مشق ستم، آخرکار ابھرتا ہے مگر صبح کا نور۔ فیصلے زمین پر بیٹھنے والا انسان نہیں کرتا، فیصلے رحمان کر رہا ہے، فیصلے رحیم کر رہا ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں یہ بات ہوتی تو کوئی خاندان تخت نہیں چھوڑتا، تاج نہیں چھوڑتا، حکومت کے ایوان نہیں چھوڑتا۔ یہ اللہ رب العالمین ہے، جسے چاہے تخت سے اٹھا کر جیل کی سلاخوں میں پہنچائے اور جسے چاہے کاسے گدائی لیے بھیک مانگنے والوں کو بادشاہ بنائے۔ یہ انسان گواہ ہے، تاریخ انسانی گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، زمین گواہ ہے، پہاڑ گواہ ہیں کہ جتنے غلام تھے جن کے باپ دادا غلامی کی زنجیریں پہنے ہوئے تھے وہ بادشاہ بنا دیے گئے اور بادشاہوں کے شہزادے غلام بنا دیے گئے۔ بادشاہوں کو تخت دار پر پہنچا دیا گیا، تخت سے اٹھا کر۔ اسی لیے دو عالم کے تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کی آیت اتری ہے، آؤ میں اس کا ترجمہ کر کے اسے پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے اور ان کے بھائی بنیامین کے گم ہو جانے پر ان کے والد محترم حضرت یعقوب اپنے اولاد سے کہتے ہیں یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ اور جا کر کے ڈھونڈو یوسف کو اور اس کے بھائی بنیامین کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ انہو لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہیں کرتا، جو اللہ کی قوت کو نہیں جانتا، جو اللہ کی طاقت کو نہیں جانتا، وہی مایوس ہوتا ہے۔ میرے بیٹو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دل کہتا ہے میرا یوسف مرا نہیں ہے، میرا یوسف کنویں میں گرا نہیں ہے، بھیڑیے نے نہیں کھایا ہے، وہ زندہ ہے۔ اس نے جو مجھے خواب بیان کیا تھا 11 ستاروں کو سجدے کا، سورج اور چاند کے سجدے کا، جب تک 11 چاند، جب تک 11 ستارے اور سورج اور چاند اسے سجدہ نہیں کریں گے، یوسف کے پاس موت نہیں آئے گی۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے وہ 11 ستارے میرے یہ 11 بیٹے ہیں اور چاند اور سورج میں اور میری بیوی ہے۔ وہ وقت آئے گا، وہ دن آئے گا کہ تعظیم ہم سب کو بجا لانی ہوگی۔ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، مایوس مت ہو۔ اگر تمہارے پاس قرآن ہے اور قرآن پڑھنے والی زبان ہے اور قرآن سننے والے کان ہیں تو ہمیں کسی بھی دور میں کسی بھی حالات میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گئے
اور مل گئے اس بار، کھل گیا راز۔ یوسف علیہ السلام نے ظاہر کر دیا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور تم وہی ہو نا جو مجھے کنویں کی من سے لٹکا کر مارنا چاہتے تھے، مجھے باپ کی نظروں سے دور کرنا چاہتے تھے، تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، مگر میرے رب نے مجھے بادشاہ مصر کے گھر میں شہزادہ بنا دیا۔ میں شہزادہ وقت ہوں اور آج میں تخت شاہی پر بیٹھا ہوں۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم دیا کہ بادشاہ کو میرے علم کے سامنے سجدہ کرنا پڑا اور بادشاہ کو میرے علم کا لوہا ماننا پڑا۔ قرآن کی اس آیت اور اس واقعے سے تائید کرتے ہوئے، استدلال کرتے ہوئے، میں نوجوانوں تم سے کہتا ہوں کہ تم وہ قوم ہو جس کے پاس علم کے چراغ ہونے چاہیے، علم کے دیے ہونے چاہیے، علم کی روشنی ہونی چاہیے، علم کے مینار ہونے چاہیے، علم کے پھول ہونے چاہیے، علم کی خوشبو سے تم سارے جہاں کو مہکاؤ۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے ساری دنیا اس کو سلام کرتی ہے اور اس کے علم کی محتاج ہوتی کہ نہیں؟ تمہارا ملک کون چلا رہا ہے؟ تم سوچتے ہو وزیر اعظم، مکھ منتری تو رابڑی دیوی تھی، ان پڑھ، دستخط بھی نہیں آتے ان سے۔ چلایا کیا نہیں ہے کس سے؟ کون چلاتا ہے؟ آئی ایس آئی پی ایس پڑھے لکھے بچے چلاتے ہیں، مکھ منتری کا سیکرٹری چلاتا ہے، ڈی ایم چلاتا ہے، ملک یہ لوگ چلاتے ہیں، نام ان کا ہوتا ہے کہ وہ چلا رہے ہیں، چلانے والے یہ ہیں۔ لہذا علم کی بنیاد پر سب کچھ ہوتا ہے۔ بجٹ کون تیار کرتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ تیار کرتے ہیں۔ اے نوجوانوں، اے میری قوم اور اے مسلمانوں، تم نے علم سے اپنا ناطا توڑ لیا ہے۔ نہ تمہارے پاس دینی علم ہے، نہ تمہارے پاس ٹیکنالوجی ہے، نہ تمہارے پاس سائنس کا علم ہے، نہ تمہارے پاس ہواؤں کے دوش پر چلنے کا علم ہے، نہ سمندر سے موتی نکالنے کا علم ہے، نہ تمہارے پاس کچھ نہیں رہا، بس اپنی جہالت پر ناز کر رہے ہو۔ آپس میں لڑتے رہو اور لڑاتے رہو، ٹکڑے ہوتے رہو، خنجر اپنے ہاتھ میں لو، کسی اور کے نہیں، اپنے بھائی کا کلیجہ چاک کر ڈالو اور اپنے ہاتھ میں نیزے لو اور اپنے ہی بھائی کے سینے میں اتار دو۔ یہ تمہارا حال ہے۔ یہ ہاتھ اللہ نے اس لیے تم کو نہیں دیا تھا، یہ ہاتھ اس لیے دیا کہ اس میں قلم تھامو اور اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ جہاں سگریٹ کی ڈبیا کے نیچے سے جو ایک کاغذ نکلتا ہے اس کی پرچی پر بھی اگر لکھ کر کے بھیج دو تو پھر وہ تمہارا کام پورا ہو جائے۔ وہ جب ہوگا جب تمہارے پاس علم ہو۔ تم جس رسول کے ماننے والے ہو، جن صحاباؤں سے تم محبت کرتے ہو، جن خلفائے راشدین کی تم اقتداء میں اپنی زندگی گزار رہے ہو، ذرا ان کی زندگی دیکھو۔ آؤ ذرا میں ہلکی سی جھلکیاں آپ کو دکھاؤں، ہلکی سی جھلکیاں جسے تم بھول چکے ہو، اور اس لیے بھول چکے ہو کہ جس چیز کو تمہارے نبی نے حرام قرار دیا وہی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان تاش کے پتے ہاتھ میں لے کر کے گھنٹوں اس پر اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، چوسر سے کھیل رہا ہے، اور کرکٹ کی اور یا بالوں پر چھکے اور چوکے اپنی گلی میں لگا کر کے سمجھ رہا ہے کہ میں اظہر الدین کا جانشین بن گیا ہوں، میں سچن تندولکر کا چھوٹا بھائی بن رہا ہوں۔ اس گلی میں چوکے چھکے سے کیا ہوگا؟ پہلے وہاں جا کر لگا کے دیکھنا کہ وہاں تیرا کیا حال ہوتا ہے، رن پاس کرے گا بھی کہ نہیں کر پائے گا۔ گلی میں تیر مار رہا ہے، اس سے کچھ نہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے ڈالا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں صلح کر رہے ہیں اہل مکہ سے، تو اس وقت صلح نامہ اس زمانے کے کاغذ پر تحریر ہو رہا ہے۔
ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس کوئی تحریر ہے؟ ہم لکھتے ہیں کوئی چیز؟ بس زبانی وعدے ہو گئے۔ دنیا کی دوسری قوموں نے بہی کھاتے بنائے ہوئے ہیں، فارم بنائے ہوئے ہیں۔ بینک میں جاؤ تو فارم بھر کے جمع ہو، بینک میں جاؤ تو فارم سے آپ کے پیسے نکلیں گے، وہاں لین دین کا پورا ثبوت ہے۔ اگر لون لوگے، کسی قرض لوگے کسی بینک سے، تو وہاں گواہ چاہیے، گارنٹر چاہیے۔ اور ہمارا نبی ہم سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا وليکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یابا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ۔ اے ایمان والو، جب تم قرض کا لین دین کرو، ایک دوسرے سے ادھار لو ایک مقرر مدت کے لیے، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ ہمیں تو لکھنے میں شرم آتی ہے۔ لکھیں، دے دو 50,000 روپے، دے دو 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے ادھار دے دو، اس کو دے دیا، شرم آ رہی ہے۔ قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے شرم۔ اور وہاں لکھنے والے سے کہا جا رہا ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور یہاں لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور لکھنے والا بھی انکار نہ کرے کہ مجھے فرصت نہیں ہے، مجھے ٹائم نہیں ہے، قلم میں روشنائی نہیں ہے۔ اسے لکھنا چاہیے، اسے اللہ نے سکھایا ہے۔ جو قوم لکھنے سے پرہیز کرتی ہو، وہ ترقی کے خواب کیوں دیتی ہے؟ پھر روتے ہوئے پھرتے ہیں میر خوار کہ جناب وہ اتنے نہیں دے رہا، اس پہ اتنے پیسے ہیں۔ وہ کہتا ہے تھوڑی دنوں کے بعد مجھے کب دیے، ثبوت کیا ہے؟ کہہ رہا ہوں صحیح بات کے غلط بولو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ چھوٹا قرض ہو یا بڑا، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے جو نیچے تک 1 صفحے تک چلی گئی ہے۔ چھوٹا قرض ہو یا بڑا قرض، اسے لکھنے سے اکتاؤ مت کہ اسے کیا لکھوں، یہ تو 500 روپے کا قرض ہے۔ اسے بھی لکھو، لکھتے وقت گواہ بناؤ 2 لوگوں کو جو تمہوں کو پسند ہوں، اور اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 کے بدلے میں 2 عورتیں لے لو اور 1 مرد لے لو۔ شاید یہ بات میرے خیال سے آج پہلی بار آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہوگی کہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہے۔ بولو، اس سے پہلے کبھی سنا؟ وہ اس پر بات یہ آئی کہ اس کے علاوہ پھر جو معاہدہ ہے، وہ معاہدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں جب لوگ لکھے پڑھے نہیں ہیں، اور جب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اور ہماری طرح جاہلیت پر وہ فخر کرتے ہیں، مگر دو عالم کے تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی معاہدے کیے ہیں، ان معاہدوں کو لکھوایا ہے۔ صلح حدیبیہ پر جب صلح ہو رہی ہے اور معاہدہ لکھا جا رہا ہے، تو لکھنے کے لیے کون آگے بڑھتا ہے بتاؤ؟ کس کے ہاتھ میں کاغذ ہے اور جس کے ہاتھ میں قلم اور روشنائی؟ علم کے دروازے حضرت علی کے ہاتھ میں ہے، وہ لکھنے کی دستاویز، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں وہ معاہدہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے 10 سال تک کے لیے معاہدہ کیا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس نہ معاہدوں کی کوئی تحریر ہے، نہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے، محض زبانی ساری چیزیں ہماری چل رہی ہیں۔ اور یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں یہودیوں کے 3 قبیلوں سے آپ نے معاہدہ کیا، تو اس معاہدے کی تحریر 1450 برس کے بعد بھی آج موجود ہے، اس کی تمام شرطیں موجود ہیں، رسول اللہ نے جو بات لگائی تھی وہ موجود ہے۔ اے میرے عزیزوں، جو قوم پڑھنا نہیں چاہے گی، لکھنا نہیں چاہے گی، اور اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل نہیں کرے گی، اسے تباہ و بربادی کے لیے پھر کیوں نہ خون کے آنسو رونے۔ آؤ، میں نے آپ کے سامنے اس وقت یہ چند باتیں اس لیے رکھی ہیں کہ تاکہ آپ پھر سے یہ سمجھو کہ تمہارا نبی کیا ہے، تمہارے نبی کا مقام کیا ہے،
تمہارے نبی نے علم اور تعلیم پر کتنا زور دیا ہے. تو بات یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام علم کی بنیاد پر جب انہوں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر دی، اس سے پہلے انہوں نے 2 قیدیوں کے خواب کی تعبیر دی، اور اب یہاں بادشاہ کے خواب کی تعبیر دی، اور تعبیر کے ساتھ اسے تدبیر بھی بتائی. تو یہ علم حسن تو ان کا سبب بنا جیل میں جانے کا. بذریعہ حسن تو وہ آزمائے گئے، حسن جیل میں لے گیا، اور زلیخا ان پر عاشق ہوئی تو ان کے پیروں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئی، اور علم جیل سے نکالنے کا سبب بنا. مگر آج کے ہمارے نوجوان چاہتا ہے کہ اسے علم نہیں چاہیے، اسے صرف حسن چاہیے، اور اپنے کو حسین بنانے کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کر رہا. داڑھی اس لیے تو کٹا رہا ہے کہ حسین لگوں، بال اس لیے تو کٹا رہا ہے کہ حسین لگوں، بیوٹی پارلر میں اس لیے تو جا رہا ہے کہ حسین لگوں. صبح سے شام تک سیلون پر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک بال کٹائی کے، گالوں کی رگڑائی کے، مونچھوں کی صفائی کے، اور بھونوں کے بنائی کے کتنے روپے دے رہا ہے مجھے بتاؤ. کتنے میں ہوتی ہے آپ کی یہ شیونگ اور پورا حسن و جمال کا تحفہ؟ بتاؤ مجھے. اگر اس سے یہ کہا جائے کہ ہماری طرح تو بھی ایسے بال کٹا لے جیسے میں نے کٹائے ہیں، تو 50 روپے میں دلی میں کام ہو جائے گا، اور اگر تعلقات میں چلا جاؤں تو 10 روپے میں کام ہو جائے گا. لیکن تمہاری طرح اگر میں بھی اسی طرح سے دیکھنے لگوں اور یہ کرنے لگوں تو حال کیا ہوگا؟ 500 روپے سے کم نہیں، اس سے اوپر بات جائے گی. اے کاش اس 500 روپے سے تو کوئی کاپی خریدتا اور کسی غریب بچے کو دے دیتا. اس 500 روپے سے کاش تو اپنی اس ماں کی دوا خرید لاتا جس کے گھٹنے میں درد ہے اور وہ تڑپ رہی ہے. کاش 500 روپے سے تو کسی یتیم کی کفالت کر لیتا. ہفتے میں یہ پیسہ جاتا ہے، لوگ سگریٹ پیتے ہیں اپنی شان کے لیے، شوکت کے لیے، تکبر کے لیے، دھواں اڑاتے ہیں. ایک ڈبی 100 روپے کی آ رہی ہے، اگر دن میں ایک پیتا ہے تو 30 دن میں 30 ڈبیاں ہو گئیں، 3000 روپے اس کے یہ خرچ ہو رہے ہیں. لیکن یہ 3000 روپے وہ کسی ایسی جگہ خرچ نہیں کر سکتا جہاں اس کی ملت کا فائدہ ہو، جہاں کسی انسان کا فائدہ ہو. یہ ہے ہمارا آج حال. دنیا کی قومیں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں. یہ جو حال تمہارا ہو رہا ہے، یہ حال ایک دن میں نہیں ہوا، یہ حال آپ کا صدیوں میں ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدل لے. اور دوسری جگہ اس کی تشریح یہ ہے کہ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو دی ہوئی نعمت اس وقت تک اس سے نہیں چھینتا جب تک وہ خود اس نعمت کو ضائع اور تباہ و برباد نہ کرے. ملکی حالات بولنے کو بہت کچھ ہے اور تمہارے خوش ہونے کو بہت کچھ ہے. جذبات میں گھوم کر کچھ نہیں ہوتا. جذبات کو کنٹرول کر کے اپنی تقدیر، اپنی قسمت اور اپنے آپ کو سجانے اور سنوارنے کی کوشش کرو. حالات یہ ہیں کہ جذبات میں آ کر ایک پتھر مارنے کی قیمت 5 سال اور 10 سال کی قید میں بھی دینی پڑ سکتی ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اب سے پہلے میں بھی جذباتیت کی رو میں بہ کر تقریریں کرتا تھا، شعلے زبان بدلتی تھی، حالات پر بولا کرتا تھا. مگر جب 7 سال کی مجھے قید ہوئی تو کوئی پہنچا. پورے ہندوستان کو تلاش کر لیجئے، ایک بھی دروازے کی چوکھٹ تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں تھا. کہنا بہت آسان ہے لیکن قربانی دینا بہت مشکل ہے. کامیاب ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد،
رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ لیڈر بن جانا، لیڈری کے دعوے کرنا بہت آسان، لیکن لیڈری کا حق نہیں نبھایا جا سکتا۔ معصوم بچوں کے جذباتوں سے کھیلا جا سکتا ہے، معصوم بچوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی قیادت نہیں کی جا سکتی۔ ذکر ابھی سن رہے تھے اور چل رہا تھا، اب چل رہا ہے ہمارے ملک میں، مگر مجھے بتاؤ اس ملت کی قیادت کرتے ہوئے کون سا تمہارا لیڈر ہے، کون سا رہنما ہے، کون سا قائد ہے جو جیل کی سلاخوں میں 6 مہینے بھی گزار کر آیا ہو؟ بچے تو سینکڑوں پڑھے ہیں، مائیں تو نہ جانے کتنی پڑھی ہیں، بیٹیاں تو نہ جانے کتنی پڑھی ہیں۔ سی اے کے پروٹیسٹ میں نوجوان نکل گئے، جذباتیت میں کوئی لیڈر نہیں تھا، کوئی قائد نہیں تھا، کوئی رہبر نہیں تھا، وزیر نہیں تھے، ایم پی نہیں تھا، ایم ایل اے نہیں تھا، سب اپنے ایئر کنڈیشن بنگلوں میں بیٹھے تھے۔ چند نوجوان نکلے، چاہے بجنور نکلے ہوں یا دہلی کی سڑکوں پر نکلے ہوں یا رامپور کی سڑکوں پر نکلے ہوں، گولیاں چلیں اور قتل کر دیے گئے۔ ماں کا لال جو کمانے والا تھا اس سے جدا ہو گیا۔ وہ ماں آج بھی رخت جگر کو ڈھونڈتی ہے، خوابوں میں ڈھونڈتی ہے، خیالوں میں ڈھونڈتی ہے، قبر پر جا کر کے ڈھونڈتی ہے، اور جس کا جیل میں بند ہے وہ ملاقات کے لیے اتوار کے دن جاتی ہے اور کسی کے دروازے پر، کسی کی چوکھٹ پر جا کر یا تو بھیک مانگ کر پیسہ لے جاتی ہے یا کسی کے پوچھا لگا کر لے جاتی ہے۔ رکشہ چلانے والا، گھر کا کمانے والا، بہن کی ڈولی اٹھوانے والا یہی تو تھا، لیکن آج قید میں بند ہے کوئی اسے پوچھنے والا؟ ہے کوئی ان کے لیے رونے والا؟ ہے کوئی ان کے لیے تڑپنے والا؟ اس لیے میں نوجوانوں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ علم حاصل کرو، یہ علم تمہارا جلوت میں بھی کام آئے گا، خلوت میں تمہارے کام آئے گا۔ اگر عربی پڑھ سکتے ہو تو عربی سیکھو، اگر عربی پر تمہاری زبان نہیں چلتی تو انگریزی سیکھو، انگریزی پر نہیں چلتی تو ہندی تو حاصل کر لو، تو اردو زبان تمہاری ہے۔ لیکن جب تمہارے پاس علم ہوگا تو علم کے ساتھ کانفیڈنس ہوگا اور اب تمہارے اپنے اوپر اعتماد ہوگا۔ علماء اگر بیمار ہو جائیں گے تو ان کا علاج دوسرا عالم کرے گا یا میں کروں گا؟ بولو، میں کروں گا ان کا علاج؟ مجھے تو آتا ہی نہیں، کون کرے گا؟ کیا نام ہے صدر صاحب کا آپ کے؟ ڈاکٹر کیا نام ہے بتاؤ نا؟ فرقان شمسی صاحب۔ تو ڈاکٹر فرقان شمسی صاحب ہی تو علاج کریں گے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو ہمیشہ مسٹروں کی مخالفت ہی میں پوری زندگی اپنی گزار دی۔ جو قید میں جائے گا مقدمہ کون لڑے گا؟ مفتی عبدالسمیع صاحب کورٹ پہ کھڑے ہو کر کے اس کالے کی اس کرتے کو پہن کر کھڑے ہو جائیں گے کہ وکیل صاحب آ گئے، جج جھٹ کے بھگائے گا، کہے گا ڈگری کہاں؟ خالی اس کالے کوٹ سے پہن نہیں ہو جائے گا، یہ تو یہاں آپ کے لیے ہے کہ بہت بڑا عالم آ گیا، کیونکہ ویسے سادہ لباس میں ہو تو تم بھی اسے عالم نہیں سمجھتے۔ کتنوں کو تو بیچاروں کو میں نے دیکھا ہے کہ میک اپ کر کے اسٹیج پہ آنا پڑتا ہے، آدھے گھنٹے میک اپ ہوتا ہے، پھر اسٹیج پر آتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں واہ صاحب کیا شخصیت تھی، نور چہرے سے برس رہا تھا۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ آدھا گھنٹہ لگ گیا وہاں بند کمرے میں میک اپ کرتے ہوئے۔ یہ حال ہے، وہ آنکھ آپ کے پاس نہیں ہے جس میں بصیرت ہوتی ہے اور فراست ایمانی ہوا کرتی ہے، وہ پیدا ہوتی ہے علم سے، تقوی سے، طہارت سے، قربانی سے۔ یہ جو ہنا آپ دیکھتے ہو مہدی، اگر ایسے ہی ہاتھ پر رکھ لو گے تو رنگ چڑھ جائے گا؟ نہیں چڑھے گا۔ پہلے اس مہدی کو آپ پیسیں گے، کوٹیں گے، چھانیں گے اور پتھر پہ پیس کر اس کو کچلا کر دیں گے، تب جا کر کے رنگ آئے گا۔ رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد، کامیاب ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ جب تک وہ مہدی کچلی نہیں جائے گی
یہ جو ابھی آپ نے کباب کھائے ہیں، کھلائے ہیں، بنائے ہیں، یہ کباب ویسے ہی گوشت کے بن جائیں گے؟ بوٹیوں کا کباب نہیں بنتا، اسے کچلا جاتا ہے، اسے کوٹا جاتا ہے، اور اسے سل پتھر پر پیسا جاتا ہے، اور پھر آگ میں اس کو بھونا جاتا ہے، یا آگ میں اس کو تپایا جاتا ہے، تب اس کی خوشبو نکلتی ہے۔ آئینہ ہوتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے ہو پاتا ہے دل۔ قربانی دینے کے بعد پھر کچھ ہوتا ہے۔ یہ قربانیاں تمہارے صحابہ اور دور اول کے اہل ایمان نے دی ہیں، ان قربانیوں کے نتیجے میں آج اسلام پہنچا ہے۔ ہم قربانیاں دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ اگر میں آج نوجوانوں سے کہوں کہ اے نوجوان، تو جو گٹکا کھا رہا ہے اور اپنے سینے میں، اپنے جسم میں زہر بھر رہا ہے، کیا تو آج گٹکا چھوڑ دے گا؟ تو کہے گا کہ مولانا صاحب، آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، بیوی کو چھوڑ سکتا ہوں، گٹکا تو میری لیلا ہے، اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا ہے یہ نوجوان کا حال نہیں؟ گٹکا کھا کر کینسر کو دعوت دے رہا، کینسر کو دعوت دے رہا ہے اور چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ کاش یہ گٹکا چھوڑے اور اس پیسے کو کسی اور کو نہیں، اپنے ننھے منھے بچے ہی کے نام سے جمع کرتا رہے، تاکہ وہ جب بڑا ہو جائے تو کسی اور کو مت دے۔ اور کو دینے کے لیے تیرے پاس دل ہی نہیں ہے، اسی بچے کو تو عمرہ کرا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی سے زیارت کرا دے، مگر یہ بھی کرنے تیار نہیں۔ اب تو گٹکا اور سگریٹ تو بھول جاؤ، اب تو نوجوانوں کے ہاتھ میں شراب کے جام ہیں، اسمیک کی پڑیاں ہیں، کنچ ہیں اور چرس ہے، گانجا ہے۔ ہم تو جانتے بھی نہیں، آپ لوگوں سے سن لیا، پتہ نہیں کون کون سی وسکی ہے، برانڈی ہے، یہ شراب ہے، وہ شراب ہے، ریڈ بل ہے، اور پتہ نہیں کون کون سا گل ہے۔ یہ ہے نوجوان جسے اپنے خاندان کی ترقی کرنا تھی، جسے اپنے ملک کی ترقی کرنا تھی، جسے اپنی بہنوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا، جسے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی لاٹھی اور اپنے ماں باپ کے کاندھوں کی بیساکھی بننا تھا، وہ ماں باپ کے کاندھوں پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ ہاں، میں جس علاقے سے آیا ہوں، دہلی کے جمنا پار سے، میں نے ان تمام کو تہاڑ جیل میں بھی دیکھا ہے۔ کیوں آئے ہو؟ نشے کے جرم میں، اسکوٹی چوری کے جرم میں، قتل کے جرم میں، 376 کے جرم میں، ریپ کے جرم میں، اور اس جرم میں آیا ہوا ہے۔ یہ ہے کون؟ یہ مسلمان ہے۔ نام کیا ہے اس کا؟ فیروز نام ہے۔ اس کے جسم پر ٹیٹو کھدے ہوئے ہیں، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہی کہاں ہے، انہیں جسم پر ٹیٹو کے ساتھ۔ جب تک آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرو گے، علم کی طرف نہیں آؤ گے، تب تک تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں پوچھے گا کوئی تمہیں، اس لیے کہ تم اگر تیز پات کا پتا بھی ہو تو کم سے کم بریانی کے لیے، سالن میں خوشبو بنانے کے لیے تمہیں ڈالا جائے گا۔ لیکن اگر تم تیز پات کا پتا بھی نہیں ہوئے اور تم کڑوا نیم بنے بیٹھے رہے تو کوئی پوچھے گا؟ پھر تو جب کھجلی ہوگی اور پھنسیاں جسم میں نکلیں گی تو اس وقت نیم کا استعمال کیا جائے گا، باقی عام حالات میں آپ کو کون پوچھے گا؟ ہمارا حال یہ ہے کہ اخلاق ہمارے تباہ ہو گئے، اخلاقیات تباہ۔ اکڑ کا یہ عالم کہ گلی میں اگر ہماری کار جا رہی ہے، ہم کیوں ہٹائے؟ تو ہٹائے۔ نواب رامپور واجد علی خان کی سواری آ رہی ہے، تو پیچھے واپس جائے گا، ہم نہیں ہٹا سکتے۔ اور اگر ذرا سا اس کو کچھ کہہ دیا تو پھر خون ریزی رکھی ہوئی ہے اور قتل عام رکھا ہوا ہے۔ دوستو، بدلنا چاہیں گے اپنی؟ نہیں، جلسہ سونا اور چل دیے۔ آج یہاں سے طے کر کے اٹھو کہ جو میرے نبی اور میرے قرآن، میرے اسلام نے مجھے منع کیا ہے، میں آج اس کو چھوڑ دوں گا۔ سودی لین دین نہیں کروں گا، چاہے پیٹ پر مجھے اپنے نبی کی طرح پتھر باندھنے پڑے، مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح باتیں کرنے پڑے، چکی پیسنی پڑے۔ میری ماں، تو یہ طے کر، لیکن میں جس شہر اور جس گاؤں، جس بستی میں جا رہا ہوں، یہ نیواڑا ایک مسلمانوں کا گاؤں ہے، وہاں کا نوجوان بیٹھا ہے، وہاں کے علماء نے مجھ سے یہ کہا کہ ہماری پوری بستی سود کا شکار ہے، مرد نہیں،
عورتوں کے پاس آتی ہیں ٹیمیں کی ٹیمیں، اسکیمیں کی اسکیمیں اور تنظیمیں کی تنظیمیں، اور وہ آ کر یہ کہتی ہیں کہ مرد کوئی نہیں ہوگا، بھائی نہیں ہوگا، وہاں بیٹا نہیں ہوگا، شوہر نہیں ہوگا، باپ نہیں ہوگا، محض عورتیں جمع ہوں گی اور ہم عورتوں کو 10,000 کا لون قرض پر دے کر جائیں گے۔ عورتیں جا رہی ہیں، لون لے رہی ہیں، آدھار کارڈ ان کے پاس جمع ہے، آدھار کارڈ پہ نمبر ہے، اب نمبروں سے بات ہو رہی ہے، قسط آ گئی پہلی جمع کر دو۔ وہ عورت کہاں سے جمع کرے؟ اس کا شوہر تو کماتا نہیں، اس کا بیٹا تو کمانے والا ہے نہیں۔ اتنی نہ جانے کتنی عصمتیں، نہ جانے کتنی عزتیں، نہ جانے کتنی غیرتیں، ہماری آبرو، ہماری عزت، ہمارے سر کا تاج، ہماری غیرت کا نشان اور ہماری علامت دوسروں سے رات کی تنہائیوں میں باتیں کر رہی ہے اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اور ہمارے مسلمان کا حال یہ ہے کہ نہ اس نے آج تک کوئی اسلامک بینک قائم کیا، تم نے کیوں قائم نہیں کیا؟ پنجاب نیشنل بینک کس کا ہے بتاؤ؟ HDFC بینک کس کا ہے مجھے بتاؤ؟ ان کے اپنے بینک ہیں۔ اورینٹل بینک کس کا ہے؟ بینک آف بڑودا کس کا ہے؟ ان کے اپنے بینک ہیں۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ تم سود پر بینک لاتے؟ 125 کروڑ ہندوستانیوں میں اگر 30 کروڑ مسلمان ہے تو 30 کروڑ مسلمانوں کی زکات کتنی نکلتی ہے؟ 30 کروڑ مسلمانوں کا صدقہ کتنا نکلتا ہے؟ 30 کروڑ مسلمان اگر 10 ہزار روپیہ جمع کر دیں کہ ہم اس سے اسلامی بینک چلائیں گے، اس لیے کہ تم چلانے کے قابل نہیں ہو۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جن کے پاس قرآن نہیں ہے، جن کے پاس رب کا فرمان نہیں ہے، وہ تمہیں پیسہ دیں اور تم پر بھروسہ کر کے قرض دے دیں، اور تمہارے پاس نہ بھروسہ ہے، نہ امانت داری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ حال تو ہوگا ہی۔ تم نے ثابت کر دیا کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے، یہ پیٹ بھر جائے۔ یہ دوزخ ہے ہماری دنیا کی، وہ آخرت کی دوزخ ہے جس کو بھر دیا جائے گا اور اس میں ڈال دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا حلیم تلاتی، کیا تو بھر گئی؟ حلیم تلاتی، کیا تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی حل من مزید، کیا اور ہے؟ حل من مزید، کیا اور ہے؟ حل من مزید، کیا اور ہے؟ یہی ہمارا پیٹ صبح کو حل من مزید کا نعرہ لگاتا ہے۔ اسے حلوہ چاہیے، اسے برفی چاہیے، اسے چائے چاہیے، اسے پاپا چاہیے، اسے پراٹھا چاہیے، اسے بتوے کا پراٹھا چاہیے، اسے گوشت چاہیے۔ یہ صبح حلمی مزید، دوپہر کو حلمی مزید، شام کو حلمی مزید۔ تیرے صحابہ نے جو دنیا کی تعمیر کی تھی، حضرت علی نے جو پوری دنیا کے سامنے نمونہ پیش کیا تھا، وہ پیٹ پر پتھر بھنگے تھے اور واقعے سے رہ کر کے انہوں نے ساری دنیا کی قیادت کی تھی۔ وہ پیٹوں کے چکر میں نہیں رہتے تھے کہ بس ہر وقت تو کھانے اور پینے ہی میں رہے۔ جب تک اس پر نہیں آؤ گے، میں کہتا ہوں نوجوانوں، آپ سے کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں، تم نے ایک لفظ پکڑ لیا ہے کہ کھانا ہے عبادت، کھلانا ہے عبادت، اور وہ بھی دسترخوان پہ بٹھا کر کھلانا ہے عبادت۔ کسی غریب کو 500 روپے دے کر چلے آؤ تو جان نکل جائے گی۔ کوئی بیوہ فاقے سے تڑپ رہی ہے مگر اس کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ کسی بوڑھی ماں کا بیٹا رخصت ہو گیا اور اپنی ننھی اولادیں چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ بوڑھی دادی اپنے پوتوں کو کیسے پالے؟ کس کے یہاں جائے؟ اس کے یہاں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ رب دو جہاں کی قسم، ہمارے دسترخوانوں پر کاجو ہے، پستہ ہے، کون سا پھل ہے جو ہم نے کھایا نہیں ہے؟ لیکن یہ سب امیروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں ہے۔ میں نے پچھلے جلسے میں کہا تھا لوگوں سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قرآن نے بیان کرتے ہوئے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آؤ یہاں حضرت علی سے محبت کرنے والے بھی دونوں طبقات کے لوگ موجود ہیں، سنی بھی ہیں اور شیعہ بھی ہیں، اور دونوں کے لیے حضرت علی منظور نظر ہیں۔ حضرت علی سے محبت ہم کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ میرے نبی نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو اپنی چادر میں لے کر کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، انا احبہم، میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہم، اللہ تو ان سے محبت کر، واحب من احبہم، اللہ جو ان سے محبت کرے تو
ان سے محبت کر، تو میں تو حضرت علی سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کی محبت چاہیے تو مجھے کہیں اور نہیں جانا ہے، مجھے حضرت علی کا دامن پکڑنا ہے، مجھے حضرت علی کی سنت پہ چلنا ہے، مجھے حضرت علی سے توقع ہے۔ اس لیے میں نے جو مدرسہ اپنا بنایا، سنو چتوڑا والوں سنو، ہم نے حضرت علی کو چھوڑ دیا، حضرت عمر سے محبت ہے، ابوبکر صدیق سے محبت ہے اور حضرت عثمان سے محبت ہے، مگر مدرسہ حضرت علی کے نام سے نہیں۔ اس لیے اسی ہندوستان میں 2007 میں جب میں نے اپنے مدرسے کی بنیاد رکھی تو میں نے اس لیے رکھی کہ حضرت علی کے نام سے ہم اس کو چلائیں گے اور علی مرتضیٰ کے ہم بھی دیوانے ہیں۔ وہ فاتح خیبر ہے، وہ علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹا ہوا امانتیں واپس کرنے کے لیے رکا ہوا ہے۔ ہاں وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بیٹے نے سرزمین کربلا میں اپنے خاندان کے 16 17 18 افراد کو اور 72 افراد کو قربان کرا کر یہ پیغام ساری دنیا کو دیا ہے، دور حیات آئے گا، قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری، تیری انتہا کے بعد تجھ سے مقابلے کی جسے تاب ہے بھلے، میرا لہو بھی خوب ہے، تیری ہنا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کے بعد اسلام ختم نہیں ہوا، خاندان حسن ختم نہیں ہوا، خاندان حسین ختم نہیں ہوا، یزید نے جو سوچا تھا وہ نہیں ہو سکا اور یزید 2.5 سال کے بعد ختم ہوا۔ آج اس کا دنیا میں کوئی نام لیوا نہیں ہے، کوئی اس کے نام پر اپنے بیٹے کا نام لینے والا نہیں ہے۔ یزید کی قبر کہاں ہے کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن حضرت حسین کی روحانی اولادیں، حضرت حسن کی روحانی اولادیں اور ان کے نسب کی اولادیں پوری دنیا میں موجود ہیں۔ جاؤ جہاں جہاں تمہیں تاریخ کے ماتھے کا اگر کوئی جھومر ملے گا، اگر باطل سے نبرداتنا کوئی شخصیت ملے گی تو وہ خون حسین ہوگا یا وہ خون حسن ہوگا۔ اس ہندوستان میں علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کون نہیں جانتا حسنی ہیں، کون نہیں جانتا روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو برپا کر دیا ہے۔ قربانی ضائع نہیں ہوتی، وہ رنگ لے کر آتی ہے۔ لہذا حضرت علی ایک دن روزہ رکھ کر کے کھانا افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو کسی مسکین نے آ کر کے صدا لگا دی، ہم بھوکے ہیں ہمیں کھانا کھلا دیجئے۔ انہوں نے اٹھا بتا دیجئے کب تک ناظم صاحب بولنا؟ آپ جتنا کہیں گے اتنا، ابھی 8 منٹ باقی ہیں پھر 1 گھنٹے کے لیے۔ جو میرا پورا گھنٹہ ہوگا 38 پہ شروع ہوا تھا، اس میں نہیں کہہ رہے پرمیشن کا چکر ہے۔ چلو خیر، میں نے تو کہا تھا کہ اس وقت اپنی قسمت میں اندھیرے ہی چل رہے ہیں، تو اندھیرا ہو گیا نا، پھر بیچ میں آئے گا ہی ہم سے مقابلہ کرنے، کوئی بات نہیں۔ خیر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسکین کو کھانا کھلا دیا اور خود بھوکے رہے۔ پھر اگلے دن روزہ رکھا بھوکی کے ساتھ، اور اگلے دن وہاں پر یتیم آ گیا اور یتیم نے سوال کر دیا۔ حضرت علی نے اپنی دودھ کی بھوک کا کھانا اس یتیم کو دے دیا، اور تیسرے دن جب کھانے کے لیے افطار کے لیے بیٹھے تیسرے روزے پر، تو آج قیدی آ گیا اور اس نے کہا کہ میں قید سے چھوٹ کر آیا ہوں، مجھے آپ کے دروازے پر۔ جانتے ہو یہ ہاشمی خاندان کے دروازے پر قیدی کیوں آ رہے ہیں؟ مسکین کیوں آ رہا ہے؟ کیوں آ رہا ہے؟ انہیں پتا ہے کہ یہ ہاشم کی نسل اور ہاشم کا خون ہے،
اور ہاشم کہتے ہیں گوشت میں چور کر کے روٹی کھلانے والے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا نے جب حاجیوں کی دعوت تھی، جب اس زمانے میں خشک روٹی بھی نہیں ملتی تھی اور کھجوریں بھی نہیں ہوتی تھی، تو گوشت اور اونٹ کا کاٹ کر کے انتظام کیا تھا اور گوشت میں چور کر کے شوربے میں روٹی کھلائی تھی۔ اسی دن سے ان کا نام ہاشم تھا۔ یہ ہاشمی گھرانہ وہ ہے جن کے دروازے سے کوئی واپس نہیں جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ یہودی آیا اور حضرت فاطمہ کے دروازے پر سوال کر دیا، تو حضرت فاطمہ نے اپنی چادر کو ایک یہودی کے یہاں گروی رکھا، وہاں سے جو لیے اور جو لینے کے بعد اس کو کوٹا اور چھانا اور پھٹکا اور اس کی روٹی بنا کر اس یہودی کو کھلایا، اور جب اس کے پیٹ کی بھوک مٹی تو اس نے کہا شاباش، ہاشمی گھرانہ واقعی ہاشمی ہے، ہاشمی ہے۔ یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی گھرانے میں پیدا کیا اور ان کی مخالفت کے لیے ساری دنیا اٹھ کھڑی ہوئی۔ لہذا یہ جب حضرت علی نے یہ عمل کیا تو اللہ نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ارے وہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیم کو بھی کھلاتے ہیں، مسکین کو بھی اور قیدی کو بھی۔ اب ذرا آپ اپنا بتائیے، کیا آپ کو پتا نہیں تھا کہ میں 7 سال تک قیدی رہا؟ کبھی کوئی ایک پکوڑی لے کے پہنچ جاتے سینٹرل جیل؟ قیدیوں سے ہمارا کیا مطلب؟ کیا ہے اس قوم کا حال؟ اے میری قوم ذرا سمجھ۔ اب میں اس حدیث کی طرف آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ تم اپنی ہلاکت کی تو فکر مت کرو، مگر اگر تم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تو ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ نیل مصر کا دریا ہے اور کاشغر چین کا شہر ہے۔ نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا اعرابی بالا گور۔ آج ہم ٹکڑے ٹکڑے ہیں، معاف کیجئے گا، زمین کی سطح سے لے کر اوپر تک اختلاف ہے، اوپر تک اختلاف ہے۔ جماعتیں ہوئے ٹکڑے ٹکڑے، تنظیمیں ٹکڑے ٹکڑے، مدارس ٹکڑے ٹکڑے، اور اتنے ٹکڑے نہیں کہ دنیا میں ہم روٹی کے ٹکڑے کر دیں تو آپس میں لڑ رہی ہوں، یہ ٹکڑا بھی فائدہ پہنچا دے گا، وہ ٹکڑا بھی۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ آج تم اس پنڈال میں اجتماع کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں یہاں اجتماع نہیں کرنا چاہیے، اگر تم نے اجتماع کیا تو ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے، لاٹھیوں سے، ڈنڈوں سے اور تلواروں سے تمہیں ختم کریں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ ارے کیا ہو رہا ہے آج مسجدوں میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منبر پر گفتگو سنانے والوں کو روکا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے تم گفتگو نہیں سنا سکتے، تم ہمارے فرقے سے نہیں ہو، تم ہماری جماعت سے نہیں ہو، تم ہمارے گروہ سے نہیں ہو، تم ہمارے خاندان سے نہیں ہو، تمہیں کسی اور کو تباہ کرنے کے لیے، کسی اور کو پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے آپ کو مارنے ختم کرنے کے لیے خود کر دو۔ ایک مقرر دوسرے مقرر سے چل رہا ہے، ایک خطیب دوسرے خطیب سے پھک رہا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ ایک مدرسے والا دوسرے مدرسے والوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ کون ہے، دشمن آ گیا۔ سیاسیوں کو چھوڑو، انہوں نے تو مل کر کے انڈیا گٹھ بندھن بنا لیا، نظریات ان کے الگ، شیو سینا جیسی پارٹی ان کے ساتھ آ گئی اور دیگر پارٹیاں ان کے ساتھ آ گئی، ہمیں ایک اسٹیج پر آنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، ہماری نظروں میں آج بھی یہ ہے یہ جماعت اسلامی کا ہے تو اس کے پاس بیٹھ جانا ناپاکی ہے اور جہنم کا ٹکٹ ہے، اور یہ اہل حدیث ہے اور اہل حدیث کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ حنفی ہو اور حنفیوں سے بدتر کوئی نہیں ہے۔ ایک چوزا اٹھ کھڑا ہوا ہے پاکستان میں علی مرزا کے نام سے، جو اس امت کو توڑ رہا ہے، اس امت کو بانٹ رہا ہے، امت کے
ٹکڑے کر رہا ہے، میرے نوجوانوں کے دلوں میں آگ اور نفرت بھر رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو کبھی گالیاں دیتا ہے، کبھی کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مگر میرا آج کا نوجوان اس علی مرزا کا نہ نسب جانتا ہے، نہ خاندان جانتا ہے، نہ مذہب جانتا ہے، نہ یہ جانتا ہے کہ یہ چھپا ہوا یہودی تو نہیں ہے، ہماری صفوں کا یہ چھپا ہوا آستین کا سانپ تو نہیں ہے۔ اس سے رابطے کرتا ہے۔ سنبھل کا ایک نوجوان اس سے مسئلہ پوچھ رہا ہے جیسے ہندوستان کے سارے مولوی مفتی مر گئے۔ وہ علی مرزا اس کا آئیڈیل بنا ہوا، وہاں پوچھا اور جیل میں گیا۔ کیا ہے نوجوانوں؟ اتحاد پیدا کرو، یہ دیواریں توڑ دو ساری کی ساری۔ جب طوفان اور سیلاب آتا ہے تو سارے جانور ایک پیڑ کے اندر سمٹ جاتے ہیں، نہیں سمٹتے ہیں؟ جب آگ لگتی ہے تو سب بجھانے کے لیے چلتے ہیں۔ میں آج اتحاد کی دعوت آپ کو دے کر جا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں مختلف قومیں ہیں۔ ایک گلشن جبھی گلشن بنتا ہے جب اس میں مختلف کے پھول ہوتے ہیں۔ اگر ایک ہی پھول ہوگا تو وہ گلشن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تمام اختلافات بھول کر جمع ہو جاؤ۔ ہم سب ظلم کے خلاف، ہم سب غربت و افلاس کے خلاف۔ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کٹورے ہیں اور انہیں بھیک نہیں مل رہی۔ نوکریوں کے لیے ڈگریاں ہیں ان کے پاس، ڈگریاں نہیں مل رہی۔ ہم نئے روزگار پیدا نہیں کر سکتے۔ دنیا کے یہودیوں کو دیکھو، عیسائیوں کو دیکھو، انہوں نے تمہارے یہاں اسکول بنائے ہوئے ہیں، ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں، نئے نئے روزگار کے ذرائع نکالے ہوئے ہیں۔ اپولو ہاسپٹل کس کا ہے مجھ کو بتاؤ؟ اپولو کی ٹکر کا ہاسپٹل مسلمانوں تم اپنا بتاؤ۔ تم کیوں نہیں بنا سکتے تھے؟ کیا تمہارے پاس پیسے نہیں تھے؟ تمہارا MBBS کالج ہے کوئی جہاں میرا بچہ ڈاکٹر بن سکے اور اس کی آنکھوں کے ارمان اور اس کی خوابوں کے تارے شرمندہ تعبیر ہو سکے کہ میں کسی غریب، کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی بوڑھے کی آنکھ کا آپریشن فری کر دوں گا؟ ہے کہاں ہمارے پاس؟ پیسہ ہے لٹانے کے لیے ناچ گانے والوں پر، پیسہ ہے ہمارے پاس شادیوں میں لٹانے کے لیے، جہیز میں دینے کے لیے، پیسہ ہے ہمارے پاس یہ گاڑیاں نکالنے کے لیے۔ یہ گاڑیاں کوئی کام نہیں آئیں گی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیج دیا۔ 2 دن پہلے دہلی میں آپ نے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے۔ یہ انتباہ تھا اس بات کا کہ جو عذاب امریکہ میں آگ کی شکل میں آ سکتا ہے وہ عذاب ہندوستانیوں تمہارے بیچ زمین کے جبڑوں کے پھٹنے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اسے کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اس وقت دنیا میں ہر طرح کا ظلم و ستم ہے اور ہم بھی اس کا شریک ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش بات ادھر نہ جا کے میں اسی پہ تقریر کر دیتا، مگر نہیں چلی بات۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ینزل بامتی بلاء شدید من سلطانہم، میری امت پر سخت مشکلیں آئیں گی ان کے بادشاہوں کی طرف سے۔ میری امت پر سخت آزمائشیں آئیں گی ان کے بادشاہوں کی طرف سے، حتی یضیق الارض عنہم، یہاں تک کہ ان کی زمین ان پہ تنگ کر دی جائے گی۔ جائے پناہ کوئی نہیں ہوگی، پناہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا، مظلوموں کے آنکھ سے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں، بیواؤں کو دوپٹہ اور خیمے دینے والا کوئی نہیں، زخمیوں کے زخموں پر مرہم دینے والا کوئی نہیں، پیاسوں کو پانی پلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حتی یضیق الارض عنہم، یہ زمانہ لیکن ایک حالت پر نہیں رہتا۔ آج رات ہے تو کل صبح ہوگی، اب ٹھنڈ ہے تو کل گرمی آئے گی، گرمی کے بعد برسات آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، جو کل غریب تھا ہمیشہ غریب نہیں رہے گا، وہ امیر ہو جائے گا۔ یہ بچہ ہمیشہ بچہ نہیں رہے گا، یہ جوان ہو جائے گا، جوان ہو کے بوڑھا ہو جائے گا۔ یہ سنت ہے، دستور ہے، قانون قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثم یبعث اللہ رجلا من عترتی، پھر اللہ تعالیٰ میرے خاندان سے ایک شخص کو اٹھائے گا، میرے خاندان سے اٹھے گا ایک شخص جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر عبداللہ ہوگا، جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر آمینہ ہوگا۔ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، وہ پوری روئے زمین کو، ایک ملک کو نہیں، ایک خطے کو نہیں، ایک علاقے کو نہیں، روئے زمین کو انصاف سے، عدل سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ کون ہے شخصیت؟ کون ہے یہ؟ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت امام مہدی ہیں،
باپ کی طرف سے حضرت حسن سے رشتہ ملتا ہے، ماں کی طرف سے حضرت حسین سے رشتہ ملتا ہے، یہ فاطمہ کا لال ہوگا، یہ حضرت علی کی دل کا ٹکڑا ہوگا، یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلوں سے نکلا ہوا بات کا آپ کا نواسا ہوگا۔ وہ پرچم جو کربلا کے میدان میں گرا تھا وہ گرا نہیں، اس کے بعد وہ بار بار اٹھایا جاتا رہا۔ وہ عباسیوں کے خلاف اٹھانے والا رسول کا ہی نواسا تھا، وہ بنو امیہ کے خلاف اٹھانے والا پرچم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نواسا تھا۔ قرب قیامت جب امت ٹکڑوں میں بٹ جائے گی، شیعہ اور سنی بن جائے گی، حنفی اور شافعی بن جائے گی، مالکی اور احمدی بن جائے گی، دیوبندی اور بریلوی بن جائے گی، اہل حدیث اور جماعت اسلامی بن جائے گی۔ جب یہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہوگی، گروہوں میں بٹی ہوئی ہوگی، قریشی سے محبت کرے گا اور سیفی سے محبت کرے گا، عباسی کے لیے جان چھڑے گا، پٹھان کی بات کرے گا، مغل کی بات کرے گا۔ کوئی جھنڈا اٹھانے والا نہیں ہوگا، نہ افغانستان میں، نہ ہندوستان میں، نہ یمن میں، نہ شام میں، نہ عراق میں، نہ فلسطین میں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی سرزمین مدینہ سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام مہدی کو اٹھائے گا اور پوری دنیا کے وہ قیادت کریں گے، وہ یحصل مال حسیا، اور مال کو بانٹتے رہیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ بات کہہ کر ہو رہا ہوں، ہلاکت کی تباہی کے وجہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے حصے کا کام کرتے چلے جاؤ۔ آقا نے فرمایا، یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں، درمیان میں مہدی ہے اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تو اس سے کام امامت کا۔ اس نے بھی ساتھ چھوڑا اور میں بھی ہٹا، وما علینا الا البلاغ۔